أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية وعلوم الباقرية والصداقة الجعفرية والفيض الكاظمية والذرية الرضوية والجودة التقوية والنكاوة النكوية والهيبة الأسكلية وغيبة الإلهية. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. میرے محترم، میرے بزرگان، خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم سب مسلمانوں کو اہل بیت سے محبت کرنے والا خلق کیا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا لطف ہے۔ ہماری گفتگو قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے، محبت اہل بیت کے حوالے سے، عظمت اہل بیت کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ امیر المؤمنین وہ عظیم ہستی ہے کہ جب آپ خلافت آپ نے قبول فرمائی اور آپ کو خلیفہ جو ہے وہ بننا، ظاہری خلافت آپ نے وصول کی اور قبول فرمائی، تو اس وقت لوگ بڑے پریشان تھے۔ بھائی حضرت کا جو ممبر ہے، ممبر رسول، اس کے 3 زینے ایسے تھے، 3 سیڑھیاں ممبر کی تھی نیچے، اور اوپر جو چوتھا مقام تھا
وہاں سرور کائنات تشریف فرما ہوتے۔ جب پہلی حکومت آئی تو حضرت کی جگہ پہ نہیں بیٹھے، اس سے نیچے والی سیڑھی پر ممبر پر وہاں وہ تشریف فرما ہوئے۔ جب دوسری حکومت آئی تو پہلی کے احترام میں اس تیسری سیڑھی پہ وہ نہیں تشریف فرما ہوئے، اس سے نیچے والی سیڑھی پہ وہ بیٹھے۔ اور جب تیسری حکومت آئی تو آخری سیڑھی جو تھی وہ اس پر وہ تیسری حکومت والے جو ہیں انہوں نے وہاں بیٹھ کے خطبے دیتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ لوگ چیمگوئیاں کر رہے تھے، کوئی سیڑھی تو بچی نہیں ہے، اور علی نے بھی خلافت کو قبول کر لیا ہے، ظاہری خلافت کو۔ تو روایات کہتی ہیں کہ امیر المومنین آئے، انہوں نے پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، تیسری سیڑھی پہ بھی دونوں پاؤں رکھے، اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں زہرا کا بابا بیٹھتا تھا۔ زہرا کا بابا بیٹھتا تھا۔ تو چیمگوئیاں شروع ہو گئیں، ایستا ایستا باتیں شروع ہو گئیں۔ تو ساتھ ہی اس طرح پیر محمد سن شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کمر بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین کے ساتھ۔ تو امیر المومنین نے پوچھا، کمر یہ کیا ایستا ایستا گسر گسر ہو رہی ہے، یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو کمر نے کہا، مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ علی اس جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں سرور کائنات بیٹھا کرتے تھے۔ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ما ھذا العباد انا راکب کتف رسول اللہ۔ تو یہ تو 4 لکڑیوں کا ممبر ہے، میں تو رسول کے شانوں پہ بھی بیٹھا ہوں۔ یہ 4 لکڑیاں کیا ہیں؟ میں تو انا راکب کتف رسول اللہ، میں تو شانوں پہ بھی کھڑا ہوا ہوں، میں تو بت شکن ہوں، میں نے تو بت توڑے ہیں حضرت کے شانوں پہ سوار ہو کے۔ تو حضرت کی بڑی عظمت ہے، عظمت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ کل میں نے اشارہ کیا، آج 2-4 باتیں، چونکہ وقت تھوڑا کم ہے تو میں زیادہ آپ کو مزاحم میں نہیں ہونا چاہتا، لیکن آپ اندازہ کریں گے، آج سمجھ لینا آج کی گفتگو جو ہے آج مردوں کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رکھتی۔ آج ایک شیر دل خاتون کا تذکرہ ہے جو امیر المؤمنین کی مرید ہے، امیر المؤمنین کی خادم ہے، اور اس کا جرم یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے، اس کے منہ میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ علی علی کو کرتی ہے۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا بھئی ایسی کوئی خاتون بھی آ گئی ہے کہ جو علی علی حرکت کرتی ہے، مردوں کو تو میں کافی دفعہ سزا دے چکا ہوں۔ تو خاتون کو بھی بلوایا گیا، کچھ قید سپاہی اپنے بھیجے، جناب حرہ بنت حلیمہ ان کا نام لکھا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے ریاحین الشرعیہ، 5 جلدیں اس کتاب کی، اور اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس 5 جلدوں میں صرف اور صرف ان خواتین کا تذکرہ، مردوں کا تو ہے ہی نہیں، ہے سارا عورتوں کا تذکرہ، لیکن صرف ان خواتین کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی محمد والے محمد کی ولایت کی حمایت میں گزار دی۔ وہ خواتین جنہوں نے کام کیا امیر المؤمنین کی ولایت کا، اہل بیت کی عظمت کا، ان کے فرامین کو بھیجنے کا، پہنچانے کا، تو اسی میں ان کا بھی تذکرہ ہے، بہار میں بھی لکھا ہے، نواسخ و تاریخ میں بڑا اہم واقعہ ہے۔ حرہ اس عورت کا نام ہے، جس طرح حضرت حر اس کا معنی ہے آزاد، حرہ کا معنی بھی ہے کہ میں علی کی غلام ہوں، باقی میں ہر جگہ سے آزاد ہوں۔ پولیس کو بھیجا، سپاہیوں کو بھیجا، دیکھیں کتنی معتبر ہوتی ہے نسبت اہل بیت کی، کتنی اہمیت رکھتی ہے۔
پولیس والے گئے تو حرہ گھر میں جو ہے وہ موجود تھی، تو کہا کہ حجاج بن یوسف آپ کو بلا رہا ہے۔ تو حرہ کہنے لگی حجاج سے کہنا میں کل آ جاؤں گی، چونکہ جو اس کے دربار میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، تو میں نے کچھ لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہیں، تو میں نہیں چاہتی اپنی شہادت سے پہلے اپنی گردن پر لوگوں کا حق رکھ کے چلی جاؤں۔ اور اعتبار بھی اتنا تھا چونکہ علی والی تھی، اہل بیت والی تھی، تو جب سپاہیوں نے جا کے بتایا تو حجاج نے اشکال نہیں کیا، یہ نہیں کہا یہ چھپ جائے گی کل نہیں آئے گی، نہیں، چونکہ علی والی نے کہہ دیا تھا کل آؤں گی تو آؤں گی۔ دوسرا دن ہوا جو وقت طے تھا، پہنچ گئی حرہ، وقت کم ہے، کہا حرہ تم نے مجھے امیر المومنین نے تجھے اتنا نہیں سکھایا جس کا تو ہر وقت علی علی کہتی ہے، میں جب کسی کے پاس جاؤ تو ان کو سلام بھی کیا جاتا ہے، میں امیر ہوں اس جگہ کا، تو تو نے مجھے سلام نہیں کیا۔ کہا میں تجھے امیر نہیں مانتی، میرا امیر علی ابن ابی طالب ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا حرہ میں نے سنا ہے آپ اصحاب پیغمبر پر امیر المومنین کو افضل جانتی ہو، میں نے یہ سنا ہے۔ جناب حرہ کہتی ہے کہ اے حجاج تو نے غلط سنا ہے، تو نے جھوٹ سنا ہے، میں اصحاب پیغمبر پر علی کی افضلیت کی قائل نہیں ہوں، میں سرور کائنات کے علاوہ جتنے انبیاء آئے ہیں میں ان سب نبیوں سے بھی علی کو افضل جانتا ہوں۔ میں آدم سے افضل جانتی ہوں، میں نوح سے افضل جانتی ہوں، میں لوط سے افضل جانتی ہوں، میں ابراہیم سے افضل جانتی ہوں، میں جو ہے سلیمان سے افضل جانتی ہوں، میں داؤد سے افضل جانتی ہوں، میں موسیٰ سے افضل جانتی ہوں، میں عیسیٰ سے افضل جانتی ہوں۔ حجاج کہنے لگا بس کر دے، تو کہہ رہی تھی میں فلاں سے افضل فلاں سے افضل، میں نے گنا ہے یہ 10 نبی کا تذکرہ تو نے کیا، پہلے ان 10 انبیاء پر علی کی افضلیت قرآن سے ثابت کر، پھر باقی انبیاء کا تذکرہ ہوگا۔ وقت نہیں ہے، جناب حرہ نے شروع کیا، کہا آدم سے علی کیسے افضل ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں اللہ کہہ رہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیگم صاحبہ دونوں جنت میں جا کے رہائش پذیر ہو جائے، سکونت اختیار کریں جنت کی۔ وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، جو کچھ جنت میں ہے آپ میں جو کھانا ہے، کُلَا مِنْهَا اس جنت سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا جو آپ کا جی چاہتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے، فَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو ایک درخت ہے، یہ نہیں کہا دائیں سائیڈ والا حصہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، کہا صرف ایک درخت، فَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، اس سے کچھ نہیں کھانا، باقی پوری جنت 2 بندے ہو اتنی بڑی جنت ہے، جہاں مرضی رہو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن ہوا کیا، سورہ طٰہٰ بتاتی ہے عصیٰ آدم ربہ فغویٰ، جناب آدم سے ترک اولا ہوا، اور نتیجہ کیا ہوا، وہ جنت میں جو رہائش پذیر تھے اب ایسا ایسا کہا گیا اپنے سامان سنبھالو اور تشریف لے جاؤ زمین پہ۔ عصیٰ آدم ربہ، یہ سورہ طٰہٰ بتا رہی ہے، فغویٰ تو آؤ جاؤ نیچے زمین پہ تشریف لے جاؤ، کہا یہ ہے حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، لیکن ترک اولا کر بیٹھے، اس درخت سے انہوں نے کھا لیا، حالانکہ اللہ نے پوری جنت میں اجازت دی تھی جو جی چاہو کھاؤ، جو جی چاہے جیسے رہو، لیکن صرف یہ درخت سے نہیں کھانا۔ کہا یہ ہے حضرت آدم، علی کا سننا چاہتی ہو تو سورہ دہر میں پڑھ رہی ہوں،
یہ ہے قصیدہ علی کا۔ گھر میں 3 آدمیوں نے سب نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ پہلے دن افطاری کا وقت آیا، دروازے پہ دکل باب ہوا، اندر سے فضا نے پوچھا من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی میں مسکین ہوں۔ کہا ساری افطاری اٹھا کے اسے دے دو۔ پھر دوسرے دن آیا میں یتیم ہوں، کہا ساری افطاری اس کو دے دو۔ جب تیسرا دن گزرا میں اسیر ہوں، کہا ساری افطاری اسے دے دو۔ تینوں دن افطاری اپنی جو کچھ ان کے پاس تھا کھانے کا اٹھا کے ان کو دے دیا۔ تو سورہ دہر میں اللہ کی آواز آئی ما کان ھذا الجزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اے علی، اللہ تیرے لیے یہ جزا معین کرتا ہے کہ میں اللہ ہو کر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہا حجاج 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 مجھے بتا، جس کو اللہ نے منع کیا ہو یہ نہیں کھانا اور وہ کھا کے جنت سے نکل آئے وہ افضل ہوتا ہے، اور جس کے اللہ شکریہ ادا کرے وہ افضل ہوتا ہے۔ کال صدقتے، حجاج کہنے لگا تو نے سچ کہا ہے، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ حضرت لوط سے کیسے افضل ہے؟ کہا حضرت لوط سورہ تحریم آیت نمبر 10 ضرب اللہ مثلا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین۔ اللہ مثال پیش کر رہا ہے سورہ تحریم میں، خود اللہ کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا، میں اللہ مثال دے رہا ہوں نوح کی زوجہ کی اور لوط کی زوجہ کی۔ کانتا تحت عبدین، یہ دونوں ہمارے نیک اور صالح ترین نبیوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتہما، انہوں نے خیانت کی۔ وَلَمْ يُغْنِيَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اب انہیں اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ وَقِيلَ اُدْخِلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان دونوں کو بھی اٹھا کے جہنم میں وہاں پھینکو جہاں جہنمی جل رہے ہیں۔ انہوں نے کیا خیانت کی تھی؟ نبی کہتا تھا باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا، وہ نبی کے بعد باہر چلی جاتی۔ نبی کہتا تھا لڑائی بھیڑائی نہیں کرنی، وہ کبھی اس سے لڑ، کبھی اس سے لڑ، کبھی اس سے لڑ۔ قیل ادخل النار مع الداخلین، کہا یہ ہے نوح اور لوط کی بیویاں۔ آؤ میں علی کی بیوی کا بتاؤں جن کا نکاح سدرۃ المنتہا پر عقد ہوا، اور رسول اللہ جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ زوجتہ صدیقۃ و طاہرہ، جس کی بیوی صدیقہ بھی ہے طاہرہ بھی ہے، سیدۃ نساء الجنہ، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار بھی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یرضی لرضاء فاطمہ و یغضب لغضب فاطمہ، میں اللہ صرف اس سے راضی ہوں جس سے زہرا راضی ہے، اور اس پر ناراض ہوں جس پر زہرا ناراض ہے۔ جس پر زہرا ناراض ہے۔ کہا یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ کہا جہاں تک نوح کا علیحدہ سے سننا ہے، آپ مجھے نوح کا میں بتاؤں، سورہ ہود ہے، جب آ گیا نا طوفان تو نوح کا بیٹا کہنے لگا بابا میں کشتی میں سوار نہیں ہوں۔ حضرت کہہ رہے تھے کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کا حکم آیا ہے من راکبہا فنجا، جو سوار ہوگا نجات اسے ملے، ومن تخلف عنہا، اور جو سوار نہ ہوا مخالفت کی کشتی کی فغارق کا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو اللہ نے تمہیں خبر دی ہے، ابھی تک تو پانی آیا نہیں تھا، کشتی بن رہی تھی، تو نوح کے بیٹے سے کہا تو وہ کہنے لگا جی میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ میں حیران ہوتا ہوں جو بھی نبی کا مخالف ہوتا ہے اس کو پہاڑیاں چڑھنے کا شوق کیوں ہوتا ہے؟ میں کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، قرآن کی آیت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کروں، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ سیلاب آیا، نوح کا بیٹا ڈبکیاں کھانے لگا، کبھی ادھر سے ڈبکی آئی کبھی ادھر سے۔ اس وقت سورہ ہود میں نوح کے دل میں بیٹے کا یہ رحم پیدا ہوا اور آواز دی رب انا ھذا ابنی من اہلی،
یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر کا حصہ ہے، تو آواز قدرت آئی نوح ایسے نہیں چلے گا، میں یہ نہیں کہتا تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا تیرے گھر کا حصہ نہیں ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یہ حصہ تیرے گھر کا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ انہو عمل غیر صالح، یہ عمل اس کے ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہتا ہے نماز پڑھو، یہ کہتا ہے لوڑ ہی نہیں۔ تو کہتا ہے روزہ رکھو، یہ کہتے ہیں تو فائدہ کی ہے۔ تو کہتا ہے یہ کرو، جو تو بتاتا ہے یہ عمل صالح نہیں کرتا۔ تو اس لیے کہا یہ ہے نوح کا بیٹا کہ جس کو اللہ غرق ہونے سے جو ہے نا وہ نہیں بچانا چاہتا، اور وہ بتاتا ہے ان کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک علی کے بیٹوں کا تعلق ہے، میرے مولا رسول خدا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حجاج مجھے تو بتا، جس کے بیٹے عذاب میں جل رہے ہوں وہ افضل ہوتا ہے، یا جس کے بیٹے جنت کے سردار ہوں وہ افضل ہوتا ہے؟ کون افضل ہوتا ہے؟ یقیناً حجاج کہنے لگا کالا صدقتے، اے حرہ تو نے سچ کہا، بالکل سچ کہا ہے۔ میں یہاں ایک منٹ کے لیے رک کے کہنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ آدم جنتی ہے یا نہیں؟ یقیناً جنتی۔ نوح جنتی ہے یا نہیں؟ جناب ابراہیم، اسماعیل، سارے کے سارے انبیاء یقیناً جنتی ہیں۔ تو اس جنت کے سردار کون ہیں؟ حسنین۔ میں کہتا ہوں حسین کے خلاف بکواس کرنے والا اور یزید کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والا، تھوڑا سا حیا کر۔ جس جنت کے حسن و حسین سردار ہے، جب تک نبی بھی اس حسن و حسین کی رعیت نہ بنے اس جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو حسین کو بکواس کر کے جنت کے خواب کیسے دیکھتا ہے؟ کیسے تو جنت کے خواب دیکھتا ہے؟ کہا یہ تو آپ نے بتایا ابراہیم سے کیسے افضل ہے؟ ابراہیم تو بڑا عظیم ہے۔ حضرت ابراہیم بہت دلچسپ، بہت بہترین قسم کی، اور تبلیغ کرنے کا بھی انہیں بڑا زبردست طریقہ آتا تھا۔ سارے گاؤں والے چلے گئے میلے پہ، میلہ دیکھنے، اکیلے پیچھے یہ رہ گئے۔ انہیں موقع مل گیا، خانے کعبے میں انہوں نے بت لٹکائے ہوئے تھے ڈھیر سارے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ایک کلہاڑا لیا، کسی بت کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ پھر جب اینڈ میں نا وہی کلہاڑا اٹھایا جو ان میں ذرا ہٹا کٹا بت تھا، موٹا تازہ، اس کے کندھے پہ جا کے کلہاڑا لٹکا دیا۔ کندھے پہ کلہاڑا لٹکایا۔ جب یہ واپس آئے میلے سے، رہے تو ادھر اکیلے حضرت ابراہیم گئے تھے، باقی تو سارا گاؤں میلے پہ چلا گیا تھا۔ تو آئے دیکھا تو ان کے خدا کسی خدا کا ناک نہیں ہے، ان کے کسی خدا کا کان نہیں ہے، کسی خدا کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ سارے کے سارے خواب کیا ابراہیم سے، او ابراہیم تم نے یہ کیا کیا ہے؟ ابراہیم کہتے یار کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ جاؤ آلہ قتل ڈھونڈو، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ کلہاڑا کس کے پاس ہے؟ ڈھونڈو۔ کہا وہ کلہاڑا تو بت کے کندھے پہ تھا، لیکن ہمیں پتا ہے وہ بت تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا۔ تو ابراہیم کہنے لگے میں بھی تو یہی کہتا ہوں، تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، تم اس کے مانتے ہو، میں اسے مانتا ہوں جو تمہارا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے، جو تمہارا بھی خالق ہو میرا بھی خالق۔ یہ سورہ ابراہیم میں آئے نا، بڑی مزیدار دعائیں، وَاجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بڑی زبردست۔ لیکن صرف ایک میں بتاتا ہوں، بڑا لطف آئے گا۔ فرماتے اللہ کو فرماتے رب، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ان بتوں کے متعلق، رب انا ہننا اضللنا کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے نا بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، گمراہ کر دیا ان بتوں نے۔ مفسرین پریشان، ابھی میں نے بتایا جو اپنے ناک کو بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا وہ کیسے گمراہ کرے گا؟ گمراہ کرنے کے لیے باہر جائے، کسی کو جاؤ جی فلم دیکھاؤ، کسی کو کہے جی غیر محرم جا رہے ہیں ان کو دیکھ لو، شیطان والے کام کرے۔ وہ تو بیچارہ جس طرح آپ نے لٹکایا ہے، جس چیز سے لٹکایا ہے اسی سے لٹکا ہوا ہے۔
وہ تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن قرآن میں آیت ہے، ابراہیم کہہ رہا ہے رب انا ہننا اضللنا کثیرا من الناس، یا اللہ اس نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ان بتوں نے۔ تو یہ تمام مفسرین پریشان ہو گئے اس کی تفسیر کیا ہے۔ تمام شیعہ سنی مفسرین نے، میں دعوت دیتا ہوں کہ جا کے ضرور دیکھیے گا، شیعہ سنی اردو میں تفسیریں ہیں، سب نے ایک ہی توجیہ بیان کی۔ یہ سارے جانتے تھے بت باہر نہیں نکل سکتے، برائی کا نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیوں یہ گمراہ کرتے ہیں، کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ سب نے ایک توجیہ لکھی، جس مقام پہ ان کو لا کے بٹھایا گیا تھا وہ اس مکان کے اہل نہیں تھے۔ مقام معبودیت پر انہیں رکھا گیا تھا، اللہ بنایا گیا تھا، وہ اہل نہیں تھے اس مکان کے، لہذا جو بھی اس مقام کی اہمیت نہ رکھتا ہو، اہلیت نہ رکھتا ہو اور لوگ پکڑ کے اسے وہاں بٹھا دے تو وہ لوگوں کو گمراہ ہی کرے گا۔ میرا بھائی وقت ختم ہو گیا، صرف ایک جملہ میں نے روایت کرنا ہے۔ میرا دوست، میں جس کا یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں نا، اس کے لیے علی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ علی، یا اللہ جس طرح میں محمد کا بھائی ہوں نا، سرور کائنات کا بھائی ہوں اور فخر کرتا ہوں انا عبد من عبید محمد، یا اللہ مجھے محمد کے غلاموں میں ایک غلام بنا دے، اسی طرح میں بھی دعا کرتا ہوں مجھے ایک بیٹا دے دو، ہو تو وہ میرا بیٹا، ہو تو میرا بیٹا، لیکن ہمیشہ حسین سے کہے میں تیرا غلام ہوں۔ اجرکم اللہ، صرف ایک جملہ، ایک روایت، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ میرے بھائی آپ کے سامنے جو ہے مخصوصی کی مجلس پڑھ سکیں۔ صرف ایک روایت، ریاض القدس والا کہتا ہے جب میرے آقا کے پاس گئے نا قاضی عباس، مولا مجھے اجازت دے دے میں جو ہے آپ جاتا ہوں آپ کے دفاع کرنے، اور سکینہ سے شرم آتی ہے، میں وہ ساری روایات عربی میں نہیں پڑھتا، سکینہ سے شرم آتی ہے، پانی کی اجازت دے دیں۔ تو میرے ریاض القدس والا کہتا ہے میرے مولا نے کہا عباس آپ کو اجازت ہے، وہ خیمے میں چلے جاؤ جہاں زینب بیٹھی ہے، جا کے زینب سے پوچھ لو، ایک دفعہ خدا حافظ کر لو، پھر عباس تم چلے جانا، مجھے پتا ہے تم نے میری نصرت کرنی ہے، ادادارو وقت نہیں ہے۔ میرے آقا میرے غالب عباس کی ماں نے ایسی تربیت کی تھی نا، کہا تھا عباس کبھی ان کا مقابلہ نہ کرنا، یہ زہرا کی ہوگا اور تو کنیز زیادہ ہے۔ غالب عباس جناب سیدہ کی اولاد کے سامنے بولتے بھی نہیں تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے، جہاں بیٹھے ہوتے حسن حسین غازی کھڑے رہتے، ایک منٹ کے لیے بھی ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، اگر کوئی بات کرتے نا تو بھی غازی کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ آج جب خیمے میں گئے ہیں نا، زندگی میں پہلی دفعہ زینب عالیہ کو زمین پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ غازی عباس باب الحوائج ہے، صرف اسی ایک روایت کو میں نے سنانا ہے۔ کسی کے دل میں کوئی دعا آئے نا، دعا ضرور کرنا، اپنے لیے بھی کرنا، اپنے بھائیوں کے لیے بھی کرنا، روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگے تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ غازی عباس نے پہلی دفعہ زینب کو دیکھا نا بیٹھے ہوئے، اب غازی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آقا زادی سے کہتے کہ آقا زادی مجھے موت کی اجازت دے دے، وہ تو بولتے نہیں تھے۔ غازی نے کیا کیا، جب زینب نیچے بیٹھی ہوئی تھی آقا زادی گئے اس جناب کے ساتھ چپ کر کے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر تو خاموش رہے، لیکن تھوڑی دیر تک جب برداشت نہیں ہو سکا نا، عباس کے رونے کی آواز بلند ہوئی، آقا ذاتی زینب نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا، کہا عباس تم آئے ہو، عباس کیوں آئے ہو؟ عباس کیسے بتائے؟ آقا ذاتی میں مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں، میں موت کی اجازت لینے آیا ہوں۔ خود زینب نے کہا عباس مرنے کی اجازت لینے آیا ہے، موت کی طرف جانے کی اجازت لینے آیا ہے۔ روک کے کہتے آقا ذاتی میرا آقا حسین تنہا رہ گیا ہے، اکیلا رہ گیا ہے، میں نصرت نہیں کروں گا، کون نصرت کرے گا؟ زینب کہتی عباس بازو پکڑا،
بازو پکڑا، عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا، کہا غالب میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ عباس زمین پہ ساتھ بیٹھے، کہا عباس میں تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں، مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے، میری چادر کے بغیر بھی دین نہیں بچتا، مجھے سارا پتا ہے، بابا نے بتایا تھا، نانا نے بتایا تھا، میں اپنا ذہن مدینے سے تیار کر کے آئی تھی، ذہنی طور پر تیار ہو کے آئی تھی، لیکن عباس میری ایک بات سن لو، عباس میں 4 سال کی تھی، 4 سال کی تھی، علی کی گودی میں بیٹھی ہوئی تھی، علی کی گودی میں بیٹھی ہوئی تھی، عباس پتہ نہیں کیا ہوا، کہیں سے ہوا چلی، میرے سر سے چادر اتر گئی، چادر اتر گئی، وہ چادر کا اترنا تھا، میرا بابا علی دھاڑے مار کے رونے لگے، اتنا گریہ کیا، آنسو ریش مبارک تک آ گئے۔ عباس میں اتنی چھوٹی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، نہیں آتا تھا طریقہ، میں بابے کو کیسے چپ کرواؤں، میں کبھی رخسار چومتی، کبھی داڑھی چومتی، کبھی پیشانی چومتی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کے کہتی تھی بابا میں نے جان کے نہیں اتاری، وہ ہوا کے ساتھ چادر اتر گئی ہے۔ عباس میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا، کہا نہیں زینب اس لیے نہیں رو رہا، تیرے سر سے چادر اتر گئی ہے۔ زینب مجھے تو ایک منظر یاد آ گیا، ایک منظر یاد آ گیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں نا یہ رسیوں سے بندھے ہوں گے، یہ بندھے ہوں گے۔ کہا عباس میں نے بابا کی اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ میں جو ہے اسی طریقے سے ایک زمانہ آئے گا قید کی جاؤں گی، میری چادر اتر جائے گی، بازاروں میں پھرائی جاؤں گی، لیکن عجیب مرحلہ یہ آیا کہ ام البنین سے بابا کی شادی ہو گئی، عباس تو پیدا ہو گیا، عباس تو نے جنگ صفین کی، 13 سال تیرا سن تھا، جب تو جنگ کرنے گیا تھا نا لشکر شام کا لشکر آگے بھاگ رہا تھا، کہا تھا بھاگو بھاگو علی آ گئے علی آ گئے، تو میرے بابا نے تیرے چہرے سے نقاب اتار کے کہا تھا یہ علی نہیں ہے، ہاذا قمر و بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے۔ عباس صحیح پوچھتے ہو، اس دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو وہ کوئی اسے قید کر سکتا ہے، وہ کوئی اس کے سر سے چادر اتار سکتا ہے، وہ جس بہن کے 18 بھائی ہوں وہ کوئی اسے قیدی بنا سکتا ہے، لیکن عباس آج جب تم موت کی اجازت لینے آیا وہ میں زینب کو یقین